بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے گفتگو کی تھی ثلاثی مجرد اور رباعی مجرد کے سلسلے میں۔ ثلاثی مجرد وہ فعل، تین حرفی فعل جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو، اور رباعی مجرد وہ چار حرفی فعل کہلاتا ہے جس میں کوئی زائد حرف نہ ہو۔ آج ہم گفتگو کریں گے رباعی مزید فی اور ثلاثی مزید فی کے سلسلے میں۔ ثلاثی مزید فی اس تین حرفی فعل کو کہیں گے جس میں تین حروف کے علاوہ کسی اور حرف کا اضافہ، اور رباعی مزید فی اس چار حرفی فعل کو کہا جائے گا جس میں اصلی چار حروف کے علاوہ کسی اور حرف کا اضافہ، اس کو رباعی مزید فی کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس السادس والتسعون، سبق نمبر 93، ثلاثی اور رباعی مزید فی کے ابواب کا بیان۔ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اور نمبر دو بے حمزہ وصل۔ یہ ایک نئی تقسیم ہے۔ ثلاثی مزید فی تو پہلے آپ نے سمجھ لیا کہ ثلاثی مزید فی اس فعل ثلاثی کو کہیں گے، تین حرفی فعل کو کہیں گے جس میں کسی اور حرف کا اضافہ ہو، چاہے ایک حرف کا اضافہ ہو یا دو کا یا دو سے زائد کا وغیرہ، یعنی اضافہ ہو۔ تو پھر اس مزید فی، ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، اور دوسرا ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل۔ با حمزہ وصل اس ثلاثی مزید فی کو ہم کہیں گے جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو۔ یہ حمزہ وصل کیا چیز ہے، اس کی تعریف آگے آئے گی۔ تو با حمزہ وصل وہ ثلاثی مزید فی ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو، یعنی الف ہو، جس کو آپ الف کہتے ہیں، جیسے اجتنبا۔ دیکھیے یہ ہے کتنے حروف، الف، جیم، تا، نون اور با، کل ہیں یہ 5 حروف۔ اصلاً یہ فعل ہے 3 حروف کا، جیم، نون اور با کا۔ فعل میں جو اصلی حروف ہیں وہ صرف 3 ہیں، جیم، نون، با۔ پھر 2 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، الف اور بیچ میں جیم کے بعد تا۔ تو یہاں ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شروع میں حمزہ آ رہا ہے، یعنی الف آ رہا ہے، اس کو حمزہ وصل کہیں گے۔ تو شروع میں حمزہ وصل ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ہم یہ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کی اقسام میں سے۔ تو ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اس کے 9 ابواب ہیں۔ نمبر 1 افتعال، نمبر 2 استفعال، نمبر 3 انفعال، نمبر 4 افعلال، افعلال، نمبر 5 افعیلال، افعیلال، نمبر 6 افعیعال، اور نمبر 7 افعوال، نمبر 8 افاعل، نمبر 9 افعل، افعل۔ یہ ہے 9 ابواب۔ تو یہ کل 9 ابواب ہوئے۔ یہ 9 ابواب ہیں ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے، یعنی ان کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے۔ آپ ہر جگہ دیکھیے، آپ افتعال شروع میں حمزہ ہے، استفعال شروع میں حمزہ ہے، انفعال شروع میں حمزہ وغیرہ وغیرہ، تمام افعال کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے۔ الف آ رہا ہے، اس کو ہم حمزہ کہیں گے، یہ حمزہ وصل ہے۔ اب یہ حمزہ وصل کیا چیز ہے، نوٹ، حمزہ وصل اس حمزہ یعنی الف کو کہا جاتا ہے، اس حمزہ یعنی الف کو کہا جاتا ہے جو درمیانے کلام میں نہ پڑھا جائے، یعنی اس اسم کو یا فعل کو جس کے شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہو، جب اس کو ہم دوسرے کلام کے ساتھ ملائیں گے، دوسرے کلمے کے ساتھ ملائیں گے، تو پھر یہ حمزہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کی مثال میں یہاں نہیں دوں گا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو، بس صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حمزہ وصل اس حمزہ کو ہم کہیں گے جو درمیانے کلام میں پڑھا نہ جائے، اس لیے اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے۔ اب ہیں یہ تو 9 ابواب ہوئے ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے۔ اب دوسری قسم تھی ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی وہ ثلاثی مزید فی جس میں حروف تو زائد ہیں لیکن اس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے۔ حمزے کی 2 قسمیں یہاں آپ سمجھ لیں، ایک حمزہ وصل ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ حمزہ وصل اس حمزے کو کہیں گے جو درمیان کلام میں گر جاتا ہے، اور حمزہ قطعی اس حمزے کو کہیں گے جو درمیان کلام میں گرتا نہیں ہے۔ تو حمزہ وصل، بے حمزہ وصل وہ ثلاثی مزید فی ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو۔ اس کے 5 ابواب ہیں، یعنی اگر کہیں حمزہ پایا جا رہا ہے لیکن وہ حمزہ وصل کا نہ ہو بلکہ وہ حمزہ قطعی ہو، وہ اوپر کی تقسیم میں سے نہیں ہوگا بلکہ نیچے کی قسم سے ہوگا۔ جیسے پہلا فعل ہے افعال، اب یہاں دیکھیے آپ،
اس کے شروع میں بھی حمزہ آ رہا ہے، لیکن اس کے شروع میں جو یہ حمزہ ہے یہ حمزہ وصل نہیں ہے، یہ حمزہ قطعی ہے۔ اس افعال کو اگر ہم دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑیں گے پھر بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا، اس لیے یہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصل نہیں ہے۔ تو بے حمزہ وصل یعنی وہ افعال سو ثلاثی مزید فی جس کے شروع میں حمزہ وصل کا نہیں ہے۔ تو 5 ابواب ہیں اس کے۔ پہلا باب ہے افعال، نمبر 2 تفعیل، نمبر 3 تفاعل، نمبر 4 مفاعلۃ، نمبر 5 تفاعل۔ یہ تو ان کی جو ہے مجموعی بحث ہوئی۔ اب تفصیل کے ساتھ ان کی بحث نیچے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے کیا تھا؟ با حمزہ وصل، اس کے تھے 9 باب، ان 9 ابواب کی تفصیل۔ ابواب ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، یہ کل 9 باب ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 باب افتعال، جیسے الاجتناب، الاجتناب افتعال سے آتا ہے الاجتناب۔ اب دیکھیے آپ، افتعال الاجتناب، اس کے معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ نمبر 2 استفعال، یعنی باب استفعال، جیسے الاستنصار، مدد طلب کرنا، الاستنصار مدد طلب کرنا۔ تیسرا باب ہے انفعال، الانفعال جیسے الانفطار، پھٹنا، سورہ انفطار قرآن کریم میں ایک سورت ہے۔ افعلال جیسے الاحمرار، اس کے معنی سرخ ہونا۔ افعلال الاحمرار، اس کے معنی سرخ ہونا۔ اس کا خط میں بدل دیتا ہوں، افعلال الاحمرار سرخ ہونا۔ پھر نیچے ہے افعیال، افعیال، افعیال اس کے معنی بھی ہے سرخ ہونا۔ احمرار اس کی مثال ہے، افعیلال کی مثال ہے الاحمیرار، اوپر تھا الاحمرار افعلال کے وزن پہ، نیچے ہے افعیلال جیسے الاحمیرار، اس کے معنی بھی سرخ ہونا۔ نمبر 6 چھٹا باب ہے افعیال، جیسے الاخشیشان، سخت کھردرا ہونا۔ افعوال، 7واں باب ہے افعوال، جیسے الاجلواز، اس کے معنی اونٹ کا دوڑنا۔ یہ تمام افعال اور ان کی یہ تمام تفصیلات اگر ذہن میں نہ بھی رہیں تو آگے جب یہ تفصیلات آئیں گی کہیں بھی ترجمے وغیرہ میں تو اس وقت اگر اشارہ کیا جائے تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے یہ تفصیلات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اگرچہ بظاہر آپ کے لیے تھوڑی بھوجل بھی ہے۔ ان کو میں نے مختصر یہاں ذکر کیا، ان کی گردانوں کو وغیرہ اس چیز کو ذکر نہیں کیا، صرف ان کی تفصیل کو یہاں ذکر کیا، وہ بھی مجموعی طور سے۔ تو 8واں باب ہے افاعل، افاعل جیسے الاثاقل، الاثاقل، اثاقل کی معنی بھاری بوجھ والا ہونا۔ 9واں باب ہے افاعل جیسے الاطہر، پاک ہونا، الاطہر پاک ہونا۔ ان میں سے اکثر ابواب قرآن کریم میں استعمال ہوئے۔ ابواب ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، دوسری قسم کیا تھی؟ ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، یعنی ان کے شروع میں جو حمزہ آ رہا ہے وہ وصل کا نہیں ہے یا سرے سے حمزہ آ ہی نہیں رہا۔ جیسے افعال، پہلا باب ہے افعال، جیسے الاکرام، عزت کرنا، قرآن کریم میں یہ بھی استعمال ہوا، یہ مادہ بھی۔ تفعیل جیسے التصریف، پھرانا، قرآن کریم میں بہت کثرت سے استعمال ہے یہ مادہ بھی۔ تفعل جیسے التقبل، قبول کرنا، یہ بھی بہت مستعمل ہے، التقبل قبول کرنا۔ مفاعلۃ یہ بھی بہت استعمال ہے۔ تو چوتھا باب ہے مفاعلۃ جیسے المقاتلۃ، باہم لڑنا۔ دیکھیے مفاعلہ، مقاتلہ، یہ الف لام تو شروع میں تعریف کا ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وزن یہاں سے شروع ہوگا، مقاتلۃ مفاعلۃ کے وزن پر۔ پھر نیچے تفاعل، 5واں باب ہے تفاعل جیسے التقابل، تو تقابل سے وزن شروع ہوگا، تا قاف الف قا با لام، جیسے تا فاعل فاعل نا۔ تفاعل جیسے التقابل، آمنے سامنے ہونا، یہ بھی کثیر الاستعمال ہے یہ مادہ بھی۔ ابواب رباعی مزید فی با حمزہ وصل، تو یہاں تک تفصیلات ہو گئیں ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل اور ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب کی۔ اب ہے رباعی مزید فی، رباعی مجرد کا صرف ایک باب آتا ہے، اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے، دحرجۃ فعللۃ کے وزن پہ۔ آج گفتگو ہے رباعی مزید فی با حمزہ وصل کی۔ ابواب رباعی مزید فی با حمزہ وصل، جیسے افعلال جیسے الابرنشاق، خوش ہونا، افعنلال، یہ افعنلال، الابرنشاق خوش ہونا۔ اور دوسرا باب ہے باب افعلال
جیسے الاقشعرار رونگٹے کھڑے ہونا، الاقشعرار رونگٹے کھڑے ہونا، یہ مادہ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سرسری تفصیل ہوئی ان ابواب کی، ثلاثی کیا، ثلاثی مجرد کیا ہے، ثلاثی مزید فی کیا ہے، رباعی مجرد کیا ہے، رباعی مزید فی کیا ہے، پھر ان کے ابواب کی تفصیل کیا ہے۔ تو یہاں تک یہ تفصیلات مکمل ہو گئیں۔ اور صرف کے سلسلے میں نے بتایا تھا آپ کو بنیادی طور سے گرامر میں دو مادے ہیں، دو علم ہیں، ایک تو علم صرف ہے اور علم نحو ہے۔ علم صرف کی تفصیلات یہاں پر ختم ہو گئیں۔ اب آگے انشاءاللہ کل سے علم نحو کی جو بنیادی چیزیں ہماری رہ گئی ہیں، کچھ چیزوں کو ڈسکس تو ہم نے کیا ہے اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ان کو انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے، اور بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی مکمل ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل اور بنیادی مقصد کی طرف آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔